آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اس وقت زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں، جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمیٹی ہے، آپ کی زندگی میں اس وقت جو بھی نتائج ہیں وہ بذات خود آپ نے پیدا کیے ہیں۔ اپنے رات کے خوابوں میں تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں کے، کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بتاتی ہیں کہ ہم زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، چونکہ ہمارے آس پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں، الجھنیں رہتی ہیں۔ لہٰذا انہی الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی۔ زندگی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں، آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ زندگی آپ نے اپنی طرف خود بلائی ہے۔ جو تجربات، جو واقعات، حتیٰ کہ حادثات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، ان کو خود آپ نے دعوت دی ہے۔ فرض کریں کہ دو پہلوان ہیں، ایک طاقتور پہلوان اور دوسرا کمزور پہلوان۔ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ امکان یہی ہے کہ طاقتور کمزور کو بچھاڑ دے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ کے ذہن کے اندر بھی دو پہلوان جنگ کی حالت میں ہیں، ایک اونچی سوچ کا پہلوان، کامیابی کا پہلوان، اور دوسرا کمزور پہلوان، منفی سوچ کا پہلوان۔ اس جنگ میں جو پہلوان زیادہ طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو پھر دل تھام کے سنیے کہ ہم کامیابی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں باقاعدگی سے۔ اپنی کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اتنی شدت، جوش اور جذبے کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنا ہم اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کرتے ہیں۔ ناکامی کی سوچ کے پہلوان کو ہم بہت طاقتور بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنے سے ناکامی کی سوچ کا پہلوان بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دن ہیوی ویٹ چیمپئن بن جاتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں چونکہ ہم کم سوچتے ہیں، بے دلی سے سوچتے ہیں، شدت سے نہیں سوچتے، خوشی سے نہیں سوچتے، اس لیے یہ پہلوان کمزور ہی رہ جاتا ہے۔ ناکامی کا پہلوان بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے ماضی میں سے خوشگوار واقعات کو یاد کرتے ہوئے اتنی شدت سے اپنے اوپر طاری نہیں کرتے جتنی شدت سے تکلیف دہ واقعات کو یاد کر کے خود پہ طاری کرتے ہیں۔ تکلیف دہ واقعہ کو یاد کرتے ہوئے ہم وہی تصویریں، وہی آوازیں، وہی غم، وہی کیفیات اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسے وہ واقعہ آج بھی ہمارے سامنے ہو، لیکن خوشی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم اتنی شدت اور جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہٰذا خوشی کے واقعات میں اتنا خوش نہیں ہو پاتے، لیکن غم کے واقعات ہمیں ایک لمحے میں دکھ اور تکلیف کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس قسم کے سوچوں کو طاقت دینی ہے، ناکامی کی سوچ کو طاقت دینی ہے یا کامیابی کی سوچ کو۔ آپ نے کس پہلوان کو زیادہ کھلانا پلانا ہے؟ اگر منفی سوچیں گے، آپ کا ذہن منفی سوچوں کا گھونسلہ بن کے رہ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے مثبت سوچوں کو اگر ایک دفعہ ذہن میں جگہ دی تو وہ اپنے جیسی اور بہت ساری مثبت سوچوں کے بعض اپنی طرف کھینچ لے گی۔ وہ سوچیں بالآخر آپ سے ایسے کام کروا دیں گی جو کامیابی کی ضمانت ہیں۔ جو آپ سوچیں گے آپ کے ساتھ وہ ہو کے رہے گا۔ مثبت سوچیں مثبت سوچوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور منفی سوچیں منفی سوچوں کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ کیا آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں؟ آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں کامیابی کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اس وقت ڈپریس ہو کے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں تو دکھی ہونے کی بجائے اپنا فوکس فوری طور پر بدلیں۔ کسی ایسے کام میں دل لگائیں جس سے آپ کی توجہ اس واقعے سے ہٹ جائے۔ مثلا کسی کی مسکراہٹ کو دیکھیں، ایک کھلتے ہوئے پھول کے بارے میں سوچیں، ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھیں، فطرت کے کمالات میں دلچسپی لینے کی کوشش کریں، ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھیں، رات کا وقت ہے تو آسمان کو دیکھیں، اس پہ چمکتے ستاروں کو دیکھیں، آپ کو خوشی ملے گی۔ توجہ اس غم سے، تکلیف سے، مایوسی والی بات سے ہٹ جائے گی۔ سوچتے آپ بہت کچھ ہیں، مثبت بھی سوچتے ہیں، منفی بھی سوچتے ہیں۔ جو سوچ زیادہ طاقتور ہوگی وہ جیت جائے گی، جو کم طاقتور ہوگی وہ بچھاڑ دی جائے گی۔ بیماری اپنی جگہ، لیکن اپنی سوچ کو بیمار ہونے سے بچائیں۔
جسم کی بیماری پھر بھی قابل قبول ہے، لیکن ذہن کی بیماری قابل قبول نہیں۔ جسم بیمار اور سوچ صحت مند ہے تو بیمار جسم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جسم صحت مند ہے اور سوچ بیمار ہے تو صحت مند جسم بھی بیمار ہو کے رہ جائے گا۔